بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے غیب کی باتوں پر ایمان سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 96۔ حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اپنے ایک بھائی کے پاس سے گزر ہوا جو کہ قبیلہ بنی قریظہ میں سے ہے۔ اس نے میرے فائدے کی غرض سے تورات سے کچھ جامع باتیں لکھ کر دی ہیں، اجازت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ میں نے کہا، عمر، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غصہ کے آثار نہیں دیکھ رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور عرض کیا، رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو چکے ہیں۔ یہ کلمات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ سے غصہ کا اثر زائل ہوا اور ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام تم میں موجود ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کا اتباع کرتے تو یقیناً گمراہ ہو جاتے۔ امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو اور نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، لہذا تمہاری کامیابی میری ہی اتباع میں ہے۔ مسند احمد۔ حدیث نمبر 97۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو انکار کر دیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ بخاری کی حدیث۔ حدیث نمبر 98۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نفسانی چاہتیں اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ شرح السنہ۔ حدیث نمبر 99۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، اگر تم صبح و شام ہر وقت اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں ذرا بھی کھوٹ نہ ہو تو ضرور ایسا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، یہ بات میری سنت میں سے ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ترمذی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سبوں کی، ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، ہم سبوں کی جان مال کی، عزت آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔